بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں سورہ النساء مکمل ہو چکی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ المائدہ چھٹے سپارے کے اندر یہ سورہ المائدہ اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ المائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، جس کے اوپر یعنی زمین پہ بیٹھیں تو دسترخوان بچھایا جاتا ہے، وہ کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، پلاسٹک کا، تو اس کے اوپر پھر کھانا وغیرہ رکھا جاتا ہے تو کھایا جاتا ہے۔ تو اب کھانے کی چیزیں جو ہیں ان کو بھی پھر مائدہ کہہ دیتے ہیں یا کھانے سمیت دسترخوان۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ المائدہ کا لفظ اس صورت کے اندر استعمال ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر آسمان سے مائدہ اتارے، یعنی دسترخوان ہو جس کے اوپر طرح طرح کے کھانے کی چیزیں ہوں۔ تو یہ لفظ وہاں استعمال ہوا، تو اسی مناسبت سے پھر اس سورت کو سورۃ المائدہ کا نام دیا گیا۔ اسی نام سے یہ سورت مشہور ہو گئی کہ جس میں وہ مائدہ کا ذکر ہے یا اس دسترخوان کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو یہ چیز پہلے بھی ذکر ہوئی کہ سورتوں کے نام جو ہیں وہ اس سورت کے اندر کوئی لفظ کوئی واقعہ بیان ہوا تو اسی سے وہ مشہور ہو گئی۔ ایک سورت کے کئی نام بھی آتے ہیں، 2-3 ناموں سے بھی کئی صورتیں مشہور ہیں، تو جو لفظ ان میں ذکر ہوئے تو اکثر یعنی صورتوں کو ایک ہی نام دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مقرر چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ فلاں صورت جس میں یہ واقعہ ہے، یا صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس میں فلاں چیز کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے وہ اس لفظ کے ساتھ اسی نام کے ساتھ وہ صورت مشہور ہو گئی۔ تمام صورتوں کے شروع میں یہ عربی میں اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے سورۃ المائدہ مدنیہ، یہ مدنی ہے۔ اور مدنی اور مکی صورتوں کی جو ڈیفینیشن ہے یا ان کی جو آپس میں کس طرح پہچان ہوتی ہے کہ کون سی صورت مدنی ہے اور کون سی صورت مکی ہے، جو آیات کریمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو آیات نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور جب مکی تھے تو جو آیتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، حضور جب مدنی ہو گئے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو جو آیات نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اب سورت مکی اور مدنی وہ اکثر آیات کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ اکثر صورتیں جو ہیں اس میں وہ یعنی اکثر آیات اگر مکی ہیں تو اس صورت کو مکی کہا جاتا ہے۔ اس میں اکثر یہی ہے کہ مکی صورتوں کے اندر بھی کچھ آیات ایسی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، تو مفسرین کرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہ صورت مکی ہے لیکن فلاں فلاں آیت جو ہے وہ مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح مدنی صورتیں جو ہیں ان میں بھی بعض آیات مکی ہیں، تو مفسرین کرام نے وضاحت کی ہے، لکھا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے لیکن فلاں فلاں آیت اس میں مکی ہے۔ تو اب اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی بھی آیت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے، وحی لکھنے والوں کو بلاتے اور فرماتے بھئی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور ساتھ یہ فرماتے کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے۔
تو اب اس اعتبار سے پھر مدنی صورتوں کے اندر مکی آیات بھی آ گئیں، تو مکی صورتوں کے اندر مدنی آیات بھی آ گئیں۔ تو اب یہ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں یہ یک بار نہیں نازل ہوئی گی ایک ہی مرتبہ، تھوڑی تھوڑی آیات جو ہیں وہ نازل ہوتی رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے بھائی اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے، تو اس طرح جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں رکھ دیا جاتا۔ تو یہ چیز اس کو توقیفی کہا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ جو آیات کی ترتیب ہے، اب اس میں پہلی آیت ہے، دوسری آیت ہے، تیسری آیت ہے، یہ یعنی صحابہ کرام کا اجتہاد نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ تو یہ اس کو توقیفی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر ہے ترتیب۔ اسی طرح صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ بھی توقیفی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مقرر ہے۔ الحمد شریف کے بعد سورہ فاتحہ، اور یہ جو بڑی بڑی صورتیں شروع میں ہیں یہ مدنی ہیں، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور آخر میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ سب مکی ہیں، وہ مکہ میں نازل ہوئی۔ لیکن یہ ترتیب جس طرح رب ذوالجلال کا حکم اور اس کے محبوب کا حکم ہے، اس ترتیب سے قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ تو یہ صورتوں کی ترتیب اور آیات کی ترتیب، اس میں خلاف ترتیب نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اگر خلاف ترتیب پڑھا جائے قرآن پاک نماز کے اندر، یعنی بعد والی صورت پہلے پڑھی ہے اور پہلے والی جو ہے وہ بعد میں پڑھی ہے، مثلاً الم تری کیف، اس کے بعد آتی ہے لإیلاف قریش، تو اگر لإیلاف قریش پہلی آیت میں پہلی رکعت میں پڑھی ہے اور الم تری کیف دوسری رکعت میں پڑھی ہے، تو اس کو فقہا نے مکروہ کہا ہے کہ یہ خلاف ترتیب ہے، جو ترتیب اللہ رسول کی طرف سے مقرر ہے اس کے خلاف ہے، اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ اور اگر تو یہ غلطی سے ہو جائے تو پھر تو معاف ہے، اور اگر دانستہ جان بوجھ کر آدمی اس طرح کرے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی، کہ مکروہ فعل کا ارتکاب دانستہ نماز میں کرنا، پھر وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر ہے۔ تو یہ سورۃ المائدہ مدنیہ ہے، وَهِيَ مِئَةٌ وَعِشْرُونَ آیَةً، اس میں 120 آیتیں ہیں، وَسِتَّةَ رُکوعًا، 16 رکوع ہیں۔ یہ تمام صورتوں میں اس کے شروع میں یہ عربی میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی جو ہے وہ اہم ہے کہ اس کی 120 صورتیں ہیں، لیکن بعض جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی 122 آیتیں ہیں۔ اب یہ فرق کیوں، 120 ہیں یا 122؟ مثلا ہمارے ہاں جو قرآن پاک ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ 120 آیتیں ہیں، ہو سکتا ہے عرب کے اندر جو قرآن پاک چھپتے ہیں ان کے شروع میں لکھا ہو اس میں 122 آیات ہیں۔ تو اب یہ کوئی آیات یعنی کمی بیشی کس اعتبار سے ہے کہ بعض اوقات ایک آیت کو درمیان میں وقف ہوتا ہے اور یا اس کو پوری آیت قرار دیا جاتا ہے، تو پھر وہ 2 آیتیں شمار ہوتی ہیں، ہے وہی کچھ، لیکن درمیان میں بعض جگہ جو ہے اس کو وقف کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیت نہیں ہے، صرف وقف ہے درمیان میں، اور بعض کی ترتیب سے اس کو 2 الگ الگ آیتیں یعنی پوری آیت شمار کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے پھر وہ 120 یا 122 ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی لفظ اس میں کم ہے یا زیادہ ہے، نہیں، الفاظ وہی ہیں، صرف یہ ہے کہ ایک آیت جو ہے بعض لوگوں نے اس کو 2 آیتیں شمار کیا کہ درمیان کے وقف کو پوری آیت تصور کر کے اس کے اگلے حصے کو دوسری آیت وہ مانا ہے، تو اس اعتبار سے وہ ایک نہیں بلکہ 2 آیتیں ہوئیں، تو پھر گننے میں 120 کی بجائے یعنی 121 122 اس طرح یہ ہو گئیں۔
اب ایک چیز اس کے بارے میں یہ ہے کہ احادیث میں، تاریخ میں یہ چیز بھی محفوظ ہے کہ یہ آیات اور یہ صورتیں کس موقع پہ نازل ہوئیں۔ اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ کوئی خاص واقعہ ہوتا تو اس واقعہ کے بارے میں رہنمائی کے لیے یا کوئی مسئلہ پیش آتا، اس کے حل کے لیے قرآن پاک کی آیات اور صورتیں نازل ہوتی، تو اس کو اس کا شان نزول، بیک گراؤنڈ کہا جاتا ہے، بھئی اس کا کیا موقع تھا۔ تو قرآن پاک کی آیات کی یہ بھی محفوظ ہے کہ کس موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ جو سورہ المائدہ ہے، اس کی یعنی شان نزول کا جو موقع ہے وہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا ہے 6 ہجری میں، اس سے لے کر حضور کے وصال کے قریب تک، یعنی یہ ان 4 سالوں کے اندر اس صورت کا نزول ہوا ہے مختلف اوقات میں۔ ظاہر بات ہے اگر اس میں کوئی مکی آیت ہے تو وہ تو ہجرت سے پہلے کی نازل ہوئی تھی، اکثریت جو ہے وہ اسی موقع پہ نازل ہوئیں، اور یہ 4 سال کے عرصہ میں حسب موقع جس طرح کی ضرورت پڑی اس کی آیات نازل ہوتی رہیں۔ اب اس کی بعض آیات جو ہیں وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفات کے مقام پہ نازل ہوئی، جس طرح یہ آگے انشاءاللہ آئے گا، الیوم اکملت لکم دینکم، بڑی مشہور جو آیت ہے کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ عرفات کے میدان میں، حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور عرفات کے میدان میں تھے، تو وہاں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، یعنی یہ 10 ہجری کا حج کا موقع تھا۔ اسی طرح اس کی بعض آیات جو ہیں وہ حدیبیہ کے مقام پہ نازل ہوئی تھیں۔ حدیبیہ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب مسلمانوں کا مکہ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ کوئی مسلمان مکہ میں نہیں آ سکتا، نہ حج کر سکتا ہے نہ عمرہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ صرف مہاجرین ہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار جو تھے ان پر بھی پابندی لگ گئی کہ یہ بھی نہیں آ سکتے، یہ بھی حج نہیں کر سکتے، یہ بھی عمرہ نہیں کر سکتے، مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ 6 سال تک تقریباً یہی صورتحال رہی۔ صحابہ اکرام کے دل میں ظاہر بات ہے کہ جذبات ہوتے تھے مکہ شریف جانے کے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے، عمرہ کرنے کے، طواف کرنے کے، حج کرنے کے، لیکن پابندی ہے، کوئی مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، جان کا خطرہ ہے، شہادت وہ قتل کر دیں گے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو حضور نے یہ خواب صحابہ کرام کو بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب سنا تو ان کے جذبات بھی مچل گئے، کیونکہ حضور جو کچھ خواب دیکھتے ہیں ہماری خواب کی طرح نہیں ہے، بلکہ حضور کی خواب بھی وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ اور یہ حکم ہے کہ اب آپ مکہ شریف جائیں اور جا کر عمرہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی تیاری شروع کر دی، صحابہ کرام نے بھی تیاری شروع کر دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے چلے، میقات سے احرام باندھا، ساتھ قربانی کے جانور ہیں اور جا رہے ہیں مکہ شریف کی طرف۔ اس زمانے میں چونکہ پیدل سفر ہوتے تھے تو تقریباً 8 دن کا سفر ہوتا تھا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک،
اب مکہ والوں کو بھی اطلاع مل گئی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ عمرہ تو ایک بہانہ ہے، یہ مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ کہا بھئی ہم ان کو مکہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے، چاہے اس میں لڑائی ہو، قتل و غارت ہو، کچھ بھی ہو، ہم ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف طریقوں سے خبر رکھتے تھے بھئی آگے کیا حالات ہیں۔ تو حضور کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے لڑائی کے لیے تیار ہیں، وہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، چاہے لڑائی کرنا پڑے، کچھ بھی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں قیام پذیر ہوئے، یہ بالکل مکہ شریف کے پاس، حدود حرم کے پاس ہے۔ وہاں جا کر آپ نے قیام کیا، وہاں حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھ نہیں رہی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یہ اونٹنی تھک گئی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ تھکی نہیں ہے، نہ اس کی یہ عادت ہے، اس کو اسی نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ وہ ہاتھیوں کا لشکر حملہ آور ہوا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا ہاتھیوں کو، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ یہاں کشت و خون نہ ہو، وہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب ہم زبردستی داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر لڑائی ہوگی، تو یہاں پہ کشت و خون ہوگا، خون بہے گا، قتل و غارت ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں روک لیا۔ اب پھر گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور بات چیت میں پھر بالآخر یہ ایگریمنٹ طے پایا کہ اس میں ایک شرط، سب سے پہلی شرط یہ تھی کافروں کی طرف سے کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، عمرہ نہ کریں، اگلے سال آ کے عمرہ کریں، صرف 3 دن مکہ میں قیام کریں، اور اس میں بھی پھر وہ ہتھیار بند ہو کے، مسلح ہو کے نہ آئیں، صرف ایک تلوار ان کے پاس ہو، اور وہ بھی نیام کے اندر ہو، نیام بھی تھیلے میں ہو۔ آگے ایک شرط یہ تھی کہ جو مکہ میں مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو وہیں رہنے دیں۔ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو شرائط تھیں یہ ساری بظاہر یہ ایسی شرائط تھیں جو یعنی کفار مکہ اپنی گویا کہ من مانی شرائط انہوں نے مقرر کیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلیم بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے بھئی یہ شرائط ہمیں منظور ہیں۔ تو یہ ساری شرائط ان پہ ایگریمنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے بھئی یہ دونوں فریقوں کو منظور ہیں، اور 10 سال کے لیے ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تو بظاہر یہ ایسی شرائط تھیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف تھیں، اور مکہ والوں نے اپنی من مانی شرائط منائیں اور مسلمانوں نے دب کر صلح کی۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ظاہر تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں کشت و خون ہو یا لڑائی ہو، اور آگے جو اس کو یعنی اگر اس کو باریک بینی کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ تھا کہ جب مکہ والوں اور مسلمانوں میں لڑائی ختم ہو گئی، حالت جنگ ختم ہوئی، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں شروع ہوئیں، تو ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے مکہ کے بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار اور بڑے بڑے جرنیل اور سردار جو تھے وہ مسلمان ہو کے مدینہ منورہ آئے، جن میں حضرت امیر معاویہ تھے، حضرت خالد بن ولید تھے، حضرت عمر بن عاص تھے۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں جن کی بڑی خدمات بعد میں اسلام کے لیے ہوئیں، وہ سب کے سب صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ اس کی تفصیلات مختلف موقعوں پہ بیان کی جاتی رہیں۔
اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو 26واں پارے میں سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محبوب ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح دی۔ اب بظاہر سارے مسلمان پریشان تھے کہ ہم اتنے دب کر کے صلح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے لڑائی ہوتی ہے تو ہونے دو، ہمارے پاس بھی تلواریں ہیں، ہم لڑیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ لیکن حضور بہرحال صلح کرنا چاہتے تھے، تو مسلمانوں کو پریشانی تھی کہ حضور نے فرمایا تو خاموش ہو گئے، لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ یہ ہم نے دب کر صلح کی ہے، لوگ کہیں گے بھئی یہ ڈر گئے اور ڈر کر انہوں نے صلح کی ہے۔ تو واپسی پہ وہ آیتیں نازل ہوئی سورہ فتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ صلح جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے دب کر صلح کی ہے اور ہم اس کو اپنی بے عزتی سمجھ رہے ہیں، کیا یہ فتح مبین ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہی فتح مبین ہے، یہی بہت بڑی فتح ہے۔ اور پھر حالات نے ثابت کیا کہ وہی اسلام کی ترقی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ تو بہرحال اس موقع پہ بھی اس صورت کے نزول کا آغاز ہوا، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ اس موقع پہ نازل ہوئیں۔ اب اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے، 6 ہجری میں حضور نے وہ حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پہ وہ ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا، حضور واپس تشریف لے آئے، وہیں پہ جانور ذبح کر دیے اور سر مڈا دیا۔ اب یہ بھی ایک یعنی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک طریقہ اور سنت اور رستہ مقرر ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہے، اس نے احرام باندھ لیا ہے اور پھر وہ حج عمرہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ پھر اس کو قضا کرے گا، یعنی اس موقع پہ اس کو ادا نہیں کر سکا ہے تو وہ مثلا کوئی اس طرح بیمار ہو گیا، کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا۔ آج کل تو چلو اور چیز ہے کہ آدمی احرام باندھتا ہے تو تھوڑی دیر میں وہ مکہ شریف پہنچ جاتا ہے، عمرہ کر کے اسی وقت وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں میقات سے بھی آگے کئی دن تک لگ جاتے تھے، احرام باندھنے کے بعد پھر مکہ شریف پہنچنے، جس طرح مثلا مدینہ شریف ہے تو مدینہ شریف کی میقات بالکل مدینہ شریف کے ساتھ ہے۔ ابھی بھی جو گاڑی مدینہ شریف سے چلتی ہے مکہ شریف کی طرف سب سے پہلے وہ میقات پہ جاتی ہے، تو وہاں سے آگے پھر تو وہاں سے پیدل تقریباً 8 دن کا سفر تھا، 7-8 دن کا سفر تھا مکہ شریف کے لیے۔ تو اس زمانے میں یہ بھی ہو سکتا تھا کوئی آدمی رستے میں بیمار ہو جائے، کوئی اور رکاوٹ پیدا ہو جائے، تو پھر ان کے لیے یہ طریقہ مقرر ہو گیا کہ ٹھیک ہے وہ اگر حج عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا اور اس کو مکمل نہیں کر سکیں تو ٹھیک ہے وہ اس کی پھر قضا کریں گے۔ تو 6 ہجری میں جب حدیبیہ کے موقع پہ جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، تو حضور نے وہیں پہ یعنی اپنی قربانی کے جانور جو ہیں ان کو ذبح کیا اور وہیں پہ اپنا سر مڈایا، یعنی حضور نے زلفیں مبارک کٹوائیں، صحابہ اکرام نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ 1 سال بعد عمرۃ القضاء کے لیے گئے، یعنی وہ جو عمرہ نہیں کر سکے تھے اس کی قضاء کے لیے تشریف لے گئے۔ 8 ہجری میں پھر مکہ فتح ہو گیا۔ اب اس میں بھی پھر یہ ہوا، معاہدہ تو تھا 10 سال کے لیے کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی۔ پھر مکہ والوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، کیونکہ اس میں ایک شک تھی، یہ تھی کہ عرب کے باقی قبائل جس سے چاہیں معاہدہ کر لیں، تو ایک قبیلہ مسلمانوں کا جس سے کے ساتھ معاہدہ تھا، مکہ والوں نے ان کے مخالف کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کیا اور یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، بھئی تم نے اس معاہدے کی، اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے، تو یا تو اس کا مداوع کرو یا پھر یہ اعلان کرو کہ یہ معاہدہ ختم، کیونکہ اس دوران حالات اتنے بدل چکے تھے کہ بہت سے لوگ مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ شریف آ چکے تھے، تو اب مکہ والوں میں مسلمانوں کے مقابلے کی تاب ہی نہیں تھی۔ تو اب حضور اگر چاہتے تو حملہ کر دیتے، کیونکہ ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور نے ان کو پیغام بھیجا، بھئی یہ تم نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے،
یا تو اس کا تم مداوع کرو تو یا پھر اعلان کرو کہ ہماری طرف سے معاہدہ ختم۔ اب مکہ والوں نے اعلان کر دیا جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے، بھئی معاہدہ ختم، جوش میں آ کے اعلان تو کر دیا، لیکن بعد میں سوچا بھئی اب کیا ہوگا، اب تو ہمارے اندر یہ سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، تو کسی وقت بھی حضور حملہ کر سکتے ہیں۔ اب پھر ابو سفیان گئے مدینہ شریف اور حضور سے عرض کی کہ آپ اس معاہدے کو پھر دوبارہ سے ریوائز کریں اور اس کو دوبارہ سے قائم کریں، تو حضور نے فرمایا بھائی نہیں ٹھیک ہے، ایک تو تمہاری طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہو چکی اور پھر تم نے خود اعلان بھی کر دیا کہ معاہدہ ختم، اب اس کو دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ پھر حضور 8 ہجری میں مکہ شریف تشریف لائے اور تھوڑی بہت اکا دکا جو لڑائی اس کے یعنی بغیر لڑائی کے ہی عمومی طور پر مکہ شریف فتح ہو گیا۔ اب پھر 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو امیر حج مقرر کیا کہ ان کی کارکردگی میں ان کی زیر قیادت مسلمانوں کو حج کے لیے روانہ فرمایا، اور انہوں نے امیر حج کے فرائض سر انجام دیے۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور تقریباً کوئی 1,24,000 کا مجمع تھا حضور کے ساتھ صحابہ کرام کا، تو حضور نے عرفات کے میدان میں ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو کہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کہ جو آج بھی پوری انسانیت کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے۔ تو بہرحال ان 4 سالوں کے عرصہ میں اس صورت مبارکہ کی جو ہے اس کا نزول جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب اس کا جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں اور آگے جو چیزیں ضروری پھر انشاءاللہ اس کے اندر آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، عقد ہوتا ہے جو پختہ عہد کیا، 2 انسانوں یا 2 قوموں کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو عقد کہتے ہیں۔ عہد سے بھی یہ اس کے اندر زیادہ پختگی ہوتی ہے۔ عقد کا معنی ہوتا ہے گانٹھ لگانا، جس طرح یعنی کسی چیز میں دھاگے میں گانٹھ لگائی جاتی ہے۔ تو عقد، جو عقد تم کرتے ہو ان کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، اور یہ چیز اسلام میں بڑی اہم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو معاہدہ کیا جائے اس کی خلاف ورزی کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے، منافق کی نشانی ہے۔ منافق کا طریقہ ہے کہ وہ بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے، معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقود کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے یعنی جانور حلال کیے گئے۔ یہ جو بھی جانور ہیں اس میں سب شامل ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، ہاں جو تم پر پڑے جاتے ہیں، یعنی کچھ جانور ان کا گوشت اگر تو صرف اتنا ہوتا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے، تو اب تمام جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہوتا، لیکن الا ما یتلی علیکم کے ذریعے کچھ چیزوں کو اس میں پھر آگے اصول مقرر کیے گئے، اگلی جو ہے اگلے 3 آیت میں ان کا ذکر بھی ہے، اور کچھ چیزوں کو احادیث کے ذریعے بھی اس میں لاحق کیا گیا ہے۔ تو اس میں حلال جانوروں کا ذکر ہے کہ جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، مثلا اونٹ ہے، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ، اور اسی طرح یعنی جنگل کے وہ جانور جو ان کی طرح ہیں، مثلا ہرن ہے، اور یہ چیزیں جو ہے اس میں احلت لکم بہیمۃ الانعام میں آ جاتی ہیں۔ الا ما یتلی علیکم اس میں وہ چیزیں ہیں جو جن کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔
غیر محل الصید وانتم حرم، نہ حلال کرتے ہوئے شکار جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ حالت احرام میں شکار منع ہے، حرام ہے، شکار نہیں کر سکتے۔ یعنی جب آدمی احرام باندھا ہوا عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جا رہا تو اس حالت میں اس کو شکار کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ایسا جانور جس کو شکار کر کے اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس نے احرام باندھا ہوا، یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کے دور میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ آدمی اگر مدینہ شریف سے بھی احرام باندھتا ہے تو وہ چند گھنٹوں میں مکہ شریف پہنچ جاتا ہے اور جا کے عمرہ کر لیتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے احرام۔ اس زمانے میں چونکہ اتنا ٹائم لگتا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے، تو یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار وغیرہ حرام قرار دیا گیا۔ اور اگر کوئی محرم ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے تو وہ کوئی جانور شکار کرے گا تو وہ حرام ہوگا، اس کا کھانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس کو شریعت نے منع کر دیا ہے، تو اس کا شکار بھی حرام ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی وہی یعنی وہ جانور جنگلی جانور جو ہے وہ شکاری جانور وہ ذبح کرے گا تو وہ ذبح بھی نہیں ہوگا جو احرام والا جس نے احرام باندھا ہوا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے جو چاہے، یعنی اس کے کسی حکم پر کسی کو اعتراض کی مجال نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، علی الاطلاق ہے، ہر چیز اسی کی ملک ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، تو وہ جو چاہے حکم دے۔ اب کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر نہیں آتا تو ہماری عقل کا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ درست ہے، وہ مالک ہے جو چاہے حکم دے، لیکن اس نے جو بھی حکم دیا ہے وہ بندوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس میں بھی انسانوں کا، بندوں کا فائدہ ہے، اور کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس میں بھی انسانوں کا فائدہ ہے۔ تو جو چیز جو بھی حکم دیا ہے، کچھ حکم کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی بندوں کا فائدہ ہے، کسی سے منع کیا ہے تو وہ بھی بندوں کے فائدے میں ہی ہے، لیکن اس چیز کی بھی بندی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مالک علی الاطلاق ہے، وہ جو چاہے حکم دے۔ ان اللہ یحکم ما یرید یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی خاص نشانیوں کو حلال نہ کرو، یعنی ان کو جائز نہ سمجھو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے۔ عرب کے اندر 4 مہینے حرمت والے شمار ہوتے تھے جن مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، حتیٰ کہ جو چور ڈاکو ہوتے تھے وہ ان 4 مہینوں میں چوریاں ڈاکے بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اور وہ کون سے تھے؟ ایک تو تھا رجب کا مہینہ، اور ایک ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے، یہ 3 اکٹھے اور رجب کا جو الگ۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم یہ حج کے مہینے ہیں۔ ذی القعدہ میں دور دراز سے لوگ حج کے لیے مکہ شریف جاتے تھے، اور واپسی ان کی ہوتے ہوتے محرم کا مہینہ بھی آ جاتا تھا، تو ان مہینوں میں لڑائیاں بھی بند ہو جاتی تھیں، اور چور ڈاکو جو تھے وہ چوریاں ڈاکے بھی چھوڑ دیتے تھے کہ حاجی جا رہے ہیں آ رہے ہیں جی، ان کے کسی قسم کا تعرض نہیں کرنا ہے۔ اور رجب کے مہینے میں عام طور پر اہل عرب عمرے کے لیے جاتے تھے، تو اس لیے وہ بھی حرمت والا مہینہ تھا کہ اس مہینے میں بھی لڑائی نہیں ہوتی تھی اور چوریاں ڈاکیے بھی نہیں ہوتے تھے کہ لوگ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اسلام میں بھی شروع میں یہی حکم تھا، ان مہینوں میں جو ہے لڑائی وغیرہ حرام تھی، لیکن پھر اجازت دی گئی کہ اگر کافر ان مہینوں میں بھی تم سے لڑیں تو تمہیں اجازت ہے، تم ان سے لڑ سکتے ہو۔
یعنی اس مہینوں میں اگر کافروں کی طرف سے جنگ کا آغاز ہو تو تم اپنی مدافعت کر سکتے ہو۔ اور ہدی ولل ہدیہ، ہدی کو بھی حلال نہ سمجھو۔ ہدی وہ جانور ہوتا ہے کہ لوگ جب جاتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے، کہ وہ یعنی اونٹ وغیرہ یا اسی طرح بکریاں، گائیں وغیرہ وہ ساتھ لے کے جاتے تھے، جو وہاں جا کے ذبح کیے جاتے تھے، تو اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ اب حج کے جو 3 طریقے ہیں، اس میں ایک تو ہے حج افراد، کہ آدمی حج کا احرام باندھ کے جائے اور صرف حج کرے، ساتھ میں عمرہ نہ ہو۔ اور یہ جو ہے یہ وہاں کے صرف اب مقامی حضرات جو ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں، کہ وہ اس دن احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں منا میں، عرفات میں، اور حج کو مکمل کرتے ہیں۔ اور ایک طریقہ ہے حج قران، کہ آدمی جو باہر سے جا رہا ہے وہ حج اور عمرے دونوں کی نیت کرے احرام باندھتے ہوئے، اور پھر جا کے عمرہ کر کے احرام نہ کھولے، اور پھر حج کر کے دونوں احراموں سے اکٹھا ہی باہر آئے۔ اب یہ بھی تقریباً شاید کوئی نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ کافی دن درمیان میں ہوتے ہیں تو حج کی پابندیاں ہوتی ہیں، تو موجودہ دور میں شاید کوئی بھی حج قران نہیں کرتا ہوگا۔ آج کے دور میں جو ہوتا ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے، جو سب لوگ کرتے ہیں۔ اور اکثر جو ہوتا ہے لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہوتا، تو وہ حج کا احرام باندھ کے جاتے ہیں اور جا کے عمرہ کر کے کھول دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے پہلے سے، مطلب ہے یہ چیزیں مسائل ضروری سیکھنے چاہیے۔ اور اب یہی ہوتا ہے کہ باہر سے جانے والے تقریباً 99% نہیں بلکہ 100% لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، کہ وہ گھر سے یا ایئرپورٹ سے یا میقات سے وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اور عمرہ کر کے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ احرام ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ سر مڈا دیتے ہیں تو احرام ختم ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، پھر وہ نارمل عام لباس میں رہتے ہیں۔ پھر حج کے موقع پہ حج کا احرام باندھ کے پھر وہ منا، عرفات، مزدلفہ جاتے ہیں اور حج مکمل کرتے ہیں۔ تو حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر شکرانے کے طور پر ایک جانور ذبح کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب اس عام زبان میں اس کو بھی قربانی کہا جاتا ہے، کہ حج کی قربانی وہ اصل میں یہ قربانی نہیں ہوتی ہے جو ہم ہر سال گھر میں کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ۔ یہ اور قربانی ہے جو ہر صاحب نصاب آدمی پر واجب ہوتی ہے۔ وہ اصل میں وہ حج تمتع کی ہدی یا اس کا دم ہوتا ہے، جو شکرانے کے طور پر ہر آدمی جو بھی حج تمتع یا حج قران کرتا ہے اس پہ لازم ہوتا ہے، تو اس کو عام زبان میں قربانی کہا جاتا ہے۔ تو ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جو حرم شریف کی طرف لوگ جاتے تھے اور ساتھ لے کے جاتے تھے وہاں ذبح کرنے کے لیے، چاہے وہ حج قران یا تمتع کے طور پر یا ویسے ہی اس کو ذبح کریں وہاں جا کر اور وہاں لوگوں کو کھلائیں۔ ولل قلائد، اور نہ قلائد کو حلال قرار دو۔ قلائد کیا ہوتا تھا؟ جب کوئی آدمی گھر سے چلتا تھا حج کے لیے، عمرہ کے لیے، ساتھ قربانی کا وہ جانور ہوتا تھا، تو اس کے گلے میں کوئی چیز، یعنی وہ ایک جوتے کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، یعنی درخت کی وہ یہ جو اس کی چھال، اس کی سکلا وغیرہ، اس کو بھی سوراخ کر کے گلے میں، یعنی یہ ایک نشانی کے طور پر ہوتا تھا کہ یہ جانور بیت اللہ شریف جانے والا ہے، تاکہ اس کے لوگ ادب احترام کریں اور اس کے ساتھ کوئی تعرض نہ کریں کوئی، یعنی تو یہ ایک نشانی ہوتی تھی، قلادہ اس کو کہا جاتا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کو جو بیت الحرام کے ارادے سے جا رہے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اب اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ پہلے تو چونکہ مکہ شریف پہ قبضہ ہی مشرکوں کا تھا 6 ہجری میں، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا، نہیں کر سکے۔ 7 ہجری میں مسلمان گئے اور پابندی تھی کہ صرف 3 دن تک رک سکتے ہیں۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا،
لیکن ابھی تک وہ پرانی روٹین کے ساتھ کافر بھی آتے تھے، اپنے طریقے کے مطابق وہ حج کرتے تھے۔ تو اب یہ خطرہ تھا کہ چونکہ مسلمانوں کو بیت اللہ شریف سے روک دیا گیا تھا، مسلمان مدینہ شریف سے چلے 8 دن کا سفر طے کر کے، احرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، لیکن وہاں حرم شریف کے بالکل پاس جا کر روک دیا گیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ تو اب جب مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے تو کہیں مسلمان بھی اس کا اس طرح بدلہ نہ لیں کہ لوگ جو ادھر جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک اس تک کافروں پر پابندی نہیں عائد کی گئی تھی کہ وہ حج نہیں کر سکتے یا وہاں مکہ شریف نہیں جا سکتے، تو اس سے پہلے اپنے طور پر مسلمانوں سے یہ خطرہ تھا کہ کہیں مسلمان اس جو انہوں نے کیا تھا کافروں نے، اس کے بدلے کے طور پر کافروں کو وہاں جانے سے نہ روکیں یا ان کے جانے والوں کو ان پر حملہ آور نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا، بھئی جو جا رہے ہیں ان کو نہ منع کیا جائے۔ اب پھر اس میں بعد میں پھر جو 9 ہجری میں جب حضرت صدیق اکبر حج کے لیے کہ حضور نے ان کو امیر حج بنا کے بھیجا، تو پھر سورہ یہ جو آگے آ رہی ہے سورہ توبہ، اس کی ابتدائی آیات وہ نازل ہوئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پیچھے سے بھیجا کہ جا کے تم ان کا اعلان کرو۔ تو اس میں اعلان جو تھے، اس میں ایک اعلان یہ بھی تھا کہ اس سال کے بعد کوئی کافر وہ حج کے لیے نہیں آ سکتا، یعنی صرف مسلمان حج کریں گے، چونکہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو جو لوگ یعنی اسلام قبول نہیں کرتے تھے ان کے لیے جو معاہدے تھے، جب تک ان کا معاہدہ ہے اگر ان کی طرف سے خلاف ورزی نہیں ہے تو ان کے معاہدے کی پابندی کی جائے گی۔ ان کا معاہدے کا ٹائم ختم ہونے کے بعد پھر ان کے لیے یہی آپشن تھا کہ عرب کے اندر کوئی مشرک نہیں رہ سکتا، یا تو وہ مسلمان ہوں گے یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو پھر کافروں کے حج پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس سے پہلے چونکہ ان کو اجازت تھی تو خطرہ تھا کہ مسلمان اپنے طور پر کہیں ان کو نہ روکیں، تو اس چیز میں ان سے بھی منع کیا گیا کہ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، جو مکہ شریف جا رہے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف، تو ان سے وہ تعرض نہ کریں۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام ختم ہو جائے، حج یا عمرہ کا جو احرام باندھا ہوا ہے وہ حج عمرہ مکمل کر لو، تو اب تم فاصطادوا، شکار کرو۔ اب عمرے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی عمرے کا احرام باندھ کے جاتا ہے، بیت اللہ شریف کے طواف کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھ کے صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، صفا مروہ کی صحیح کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب وہ بال کٹا کے سر مڈا کے وہ احرام ختم ہو جاتا ہے، احرام کی پابندیاں۔ اب احرام کے اندر صرف شکار کی پابندی نہیں ہے، اور بھی پابندیاں ہیں کہ مثلا احرام والا سر نہیں ڈھک سکتا، عورت ہے تو وہ منہ نہیں ڈھک سکتی، اسی طرح خوشبو نہیں لگا سکتے، تو یہ کچھ یعنی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، یہ پابندیاں ہیں۔ تو جب مکمل ہو گیا، سر مڈا لیا، تو وہ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اسی طرح جب حج کے لیے احرام باندھتے ہیں تو یہی پابندیاں ہوتی ہیں۔ جب حج مکمل ہو جاتا ہے، یعنی پہلے مینا میں جاتے ہیں، پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جاتے ہیں، شام کو واپس مزدلفہ میں آتے ہیں، رات وہاں گزار کر کے صبح مینا میں آ کے کنکریاں مارتے ہیں، پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر جو ہے سر مڈا کے پھر طواف زیارت کر کے اب مکمل احرام ختم ہو جاتا ہے۔ تو تمام پابندیاں ختم ہوئیں، تو باقی پابندیوں کے ساتھ یہ شکار کی جو پابندی تھی کہ احرام والے شکار نہیں کر سکتے، یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیچھے تو فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، پہلی آیت میں کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو پھر شکار نہ کرو، شکار نہیں کر سکتے، یعنی شکار کی پابندی لگا دے گی۔ اور یہاں فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم یعنی وہ حج عمرہ مکمل کر لو، احرام سے باہر آ جاؤ تو پھر شکار کرو۔
اب عام طور پر امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو حکم دیا جائے اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی صیغہ امر کا بولا جاتا ہے اور مراد استحباب ہوتی ہے، یعنی یہ کام تم کر سکتے ہو، مستحب ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو وقتی طور پر کچھ ٹائم کے لیے تعدلق منع کیا جاتا ہے اور پھر اس کی اجازت دے دی جاتی ہے، تو وہاں بھی صیغہ امر کا بولا جاتا ہے۔ جیسے یہاں ہے، پہلے یہ فرمایا کہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، منع ہے، پھر فرمایا جب احرام ختم ہو جائے تو پھر تم شکار کرو، یعنی شکار کر سکتے ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے اباحت، کہ وہ جو پہلے حکم تھا وہی لوٹ آیا۔ اور اگر اس کو یعنی امر کو وجوب کے لیے کہا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ جو بھی آدمی احرام کھولے اس کے لیے شکار کرنا ضروری ہو، اگر وہ شکار نہ کرے تو گناہ گار ٹھہرے گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ امر اباحت کے لیے ہے، کہ ایک کام جس کو منع کیا تھا وہ پھر دوبارہ سے اس کی ممانعت ختم ہوگی اور وہ پہلے کی حالت میں لوٹ آیا۔ اسی طرح دیکھیے، جس طرح مثلاً قرآن پاک میں ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہو نا تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، یعنی فوراً نماز کی تیاری میں لگ جاؤ، اور باقی سارے وذروا البیع، خرید و فروخت، دنیاوی کام دھندے چھوڑ دو۔ تو اب اس وقت جمعہ کے وقت جب جمعہ کا ٹائم ہے، اذان ہو گئی ہے، تو اس وقت خرید و فروخت اور دنیاوی کام منع ہے، یعنی حرام قرار دیے جاتے ہیں، گناہ۔ آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل طلب کرو۔ تو یہاں بھی اب حکم یعنی صیغہ ہے امر کا، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل طلب کرو۔ تو یہاں بھی یہ امر جو ہے امر کا صیغہ، لیکن اباحت ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہ ممانعت ختم ہو گئی، اب پہلے کی طرح حکم لوٹ آیا۔ جس طرح جمعہ کی اذان سے پہلے تم کام کاج، دنیاوی کام دھندے، کاروبار، خرید و فروخت کر سکتے تھے، اب نماز ہو گئی ہے، اب اس کے بعد بھی تم دنیاوی کام دھندے، خرید و فروخت وہ کر سکتے ہو۔ اور اگر یہ امر کے لیے، اس کو وجوب کے لیے کہا جائے تو پھر تو ہر آدمی کے لیے باہر جا کر گھومنا پھرنا، کچھ نہ کچھ خریدنا وہ ضروری ہو جائے گا، چاہے ضرورت نہ بھی ہو، تو وہ چیز ناممکن ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی امر اباحت کے لیے ہے کہ وہ کام جس سے پہلے منع کیا گیا تھا اب وہ ممانعت ختم ہو گئی اور پہلے والا حکم لوٹ آیا۔ تو یہاں بھی یہی ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام ختم ہو جائے، حج عمرہ مکمل ہو جائے، تو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، تمہیں نہ ابھارے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے کہ تم حد سے بڑھو، یعنی جس طرح وہ پہلے ذکر ہوا کہ کافروں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے قربانی کے جانور ساتھ لے کے چلے اور 8 دن کا تقریباً سفر کر کے مکہ شریف پہنچے، اور انہوں نے روک دیا، نہ تو بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے دی، نہ طواف کرنے دیا، نہ عمرہ کرنے دیا، اور وہیں سے حضور لوٹ آئے، وہیں پہ آپ نے قربانی کے جانور حدیبیہ میں ذبح کیے اور وہیں پہ سر مڈا کے حضور واپس آ گئے۔ تو اب اس کا انتقام لینا ایک فطری بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ انہوں نے تمہیں بیت اللہ شریف سے روکا، تو اب فطری ہے، لیکن تمہاری تربیت یہ ہے کہ تم اس کے بدلے میں کسی کو حرم سے نہ روکو، ان تعتدوا، یہ نہ کوئی کسی کی دشمنی تمہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو انہوں نے روک دیا تھا، تو مسلمان واپس آئے تو دیکھا کافروں کا کوئی ایک گروہ وہ جا رہا تھا اس طرف، تو مسلمانوں نے سوچا کافروں نے ہمیں روکا ہے بیت اللہ شریف سے، اور یہ بھی کافر ہی ہیں، ادھر جا رہے ہیں، چلو ان پہ حملہ کر دو۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کافروں نے ایک غلط کام کیا ہے، لیکن یہ چیز اس وقت چونکہ کافروں کے مکہ شریف جانے کی پابندی نہیں تھی تو یہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے اپنے طریقے کے مطابق جا رہے ہیں، لیکن جا رہے ہیں مکہ شریف کی طرف، تو تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم ان پہ حملہ آور ہو اور ان کو مکہ جانے سے روکو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور تقوی کے کام پہ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، بلکہ اگر کوئی گناہ اور نافرمانی کا کام کر رہا ہے تو اس سے روکو۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ جی یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ میری پارٹی ہے، تو تڑے کو دیکھا جاتا ہے، حق اور باطل کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ میرا تڑا ہے، میری پارٹی ہے، میرا علاقہ ہے، میرا خاندان ہے، میرا قبیلہ ہے، میرا دوست ہے، تو اس کی بہرحال میں نے حمایت کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اور جو میرا مخالف ہے اس کی میں نے مخالفت کرنی کرنی ہے، چاہے وہ حق پر بھی ہو۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم یہ دیکھو کہ حق پہ کون ہے، صرف اپنا تڑا نہ دیکھو، اپنی پارٹی نہ دیکھو، اپنا علاقہ نہ دیکھو، اپنا خاندان اور دوست نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ حق پہ کون ہے اور غلط کون ہے، حق کی حمایت کرو اور جو غلط ہے اس سے روکو۔ تو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم گناہ اور عدوان نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور تقوی کے کام پہ مدد کرنے کا حکم دیا ہے، اور برائی اور نافرمانی کے کاموں سے، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے منع فرمایا۔ آگے پھر اس سلسلہ میں اسی مفہوم کی احادیث انہوں نے پیش کی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تو اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب بظاہر اس کا مفہوم سمجھ نہیں آتا ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے اپنے بھائی کی۔ بھائی سے مراد یہی ہے جو تمہارا حقیقی بھائی ہو، دینی بھائی ہو، تمہارے یعنی ہم خیال ہو، جس کو بھی تم یعنی اپنا سمجھتے ہو، تو اس کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ کیلا، چنانچہ بات میں ذہن آتی ہے نا، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ ھذا نصرتہ مظلوما، اگر تو وہ مظلوم ہے، اس پہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو ظلم سے بچاتا ہوں، تو یہ تو ٹھیک ہے، اس کی مدد تو یہ تو درست ہے۔ فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، تو ظالم ہے تو پھر اس کی میں کیسے مدد کروں؟ قال تحجزه وتمنعه من الظلم، ظالم کی مدد یہ ہے کہ تو اس کو ظلم سے روکے، اس کو ظلم سے روکو، فضا کا نصر ہو، یہی اس کی مدد ہے۔ اس کی مدد ظالم کی، مظلوم کی تو یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچاؤ، جو اس پہ ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے اس سے اس کو بچاؤ۔ اور ظالم کی مدد کیا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو، اگر اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہو تو ہاتھ پکڑ لو، اور اگر ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، زبان سے اس کو تم تبلیغ اور تلقین کر سکتے ہو تو اس کو زبان سے تم تلقین کرو، بھائی ظلم نہ کرو، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر انسان کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے، جیسا کہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی برائی کو دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو
برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے اس کو منع کرے، روکے، اس کو بدلے، یعنی اگر اس میں طاقت ہے اور وہ بزور بازو اس کو روک سکتا ہے برائی کو، ظلم کو، تو ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبانی پھر وہ تبلیغ کرے، اس کو منع کرے، بھئی یہ کام نہ کرو، یہ درست نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا ہے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ دل سے کیا کہ دل میں وہ برا خیال کرے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حضور نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ آدمی ہاتھ سے بھی کسی برائی کو نہ روک سکے، زبان سے بھی نہ روک سکے، صرف دل میں برا خیال کرے۔ تو اگر برائی ہو رہی ہے، انسان کے دل میں بھی خیال نہیں آتا ہے، تو پھر یعنی اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں رہ جاتا۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اگر تو برائی کو انسان یعنی بزور بازو روک سکتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو بزور بازو روکے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ عام طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کام حکام کا ہے، جو جن کے پاس طاقت یا قوت، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کو پاور کے ذریعے روکیں۔ اور زبان سے یہ علماء اور یعنی جو لوگ یعنی نصیحت کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے برائی سے روکے۔ اور جو یہ بھی نہیں کر سکتے عام لوگ، تو پھر وہ کم از کم دل میں ضرور خیال کریں کہ یہ برا ہو رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ظالم ہو یا مظلوم ہو تم اس کی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچاؤ، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو تم ظلم سے روک دو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی گویا وہ نیکی کرنے والا ہے۔ یعنی کسی کو نیکی کرنے کے لیے کہا اور اس کے کہنے پر، اس کی تلقین پر، اس کی تاکید پر کوئی آدمی جو ہے وہ نیکی شروع کر دی اس نے، تو گویا وہ خود نیکی کرنے والا ہے۔ تو ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، کسی نے اس کو تلقین کی بھئی نماز پڑھا کرو، اور اس نے اس کے کہنے پر نماز پڑھنی شروع کر دی، تو اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اس کو بھی ثواب ہو رہا ہے۔ تو جس نے اس کو تلقین کی، جس کی ترغیب دلانے پر، جس کے کہنے پر اس نے نماز شروع کی، اب اس کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا کہ اس نے اس کو تلقین کی، اس کے کہنے پر اس نے وہ اچھا کام شروع کیا۔ تو جس کے کہنے پر، حضور نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح۔ ایک حدیث پاک من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من اتبعہ الی یوم القیامت لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا، کسی نے اچھے کام کی طرف، ہدایت کی طرف بلایا، تو جو لوگ اس کے کہنے پر ہدایت پہ آ گئے، اچھے کام انہوں نے شروع کر دیے، تو جو لوگ وہ اچھا کام کریں گے قیامت تک وہ اس رہنمائی کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، ان نیکی کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ ان کا اجر کاٹ کے اس کہنے والے کو دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے برابر اس تلقین کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ دَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلَ آثَامِ مَنْ أَتْبَعَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنْقَصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا، اور کسی نے گمراہی اور برائی کی طرف بلایا، لوگوں کو اس طرف راغب کیا، اس طرف بلایا، کسی غلط کام، نافرمانی اور بد عقیدگی اور بد عملی کی طرف بلایا، اور اس کے کہنے پر لوگ بد عقیدہ ہو گئے، بد عمل ہو گئے، برائی شروع کر دی، غلط کام شروع کر دیا، تو اب جب تک وہ غلط کام کرتے رہیں گے ان کو تو گناہ ہوئے گا، ان پر تو بوجھ ہوگا ہی، لیکن اس کے برابر اس بلانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اور فرمایا ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کا اپنا گناہ ہے
اور اس کا اپنا گناہ ہے جس نے ان کو برائی کی طرف راغب کیا اور برائی کی طرف بلایا، اور یہ گناہ اس کا ہے۔ تو نیکی کی طرف بلانے والا، اس کو نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، نیکی کرنے والے کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو ثواب عطا فرمائے گا کہ اس نے نیکی کی طرف رہنمائی کی۔ اور اگر کوئی برائی کی طرف بلاتا ہے تو اس کے بلانے، اس کے کہنے پر لوگوں نے برائی شروع کر دی، کوئی بد عقیدہ ہو گیا، کوئی بد عمل ہو گیا، کوئی کافر ہو گیا، ایمان سے گیا، دین سے گیا، تو اس کے برابر جتنا گناہ اس کو ہوگا، اس ترغیب دینے والے، اس کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا، اور اس کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔